کیا خوبصورت قصہ سنایا آپ نے. اور خود اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں کہتا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کو جو ہے وہ اطمینان خدا کے ذکر سے ملتا اللہ ہے. تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے. اسی کی بنیاد پہ جو ہے وہ. اب آپ یہ دیکھیں اس کے اندر یہ سینیریو ہے، یہ نصیحت پوشیدہ ہے کہ توبہ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، کسی بھی جگہ جو ہے وہ بندہ کر بھی سکتا ہے اور وہ قبول بھی ہو سکتی ہے. اسی پہ تھوڑا سا بتا دیجئے گا کہ توبہ کی قبولیت. ایک قصہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے اور وہ دعا مانگی، اور وہ سارا خیر وہ سب ہمارے ویورز نے سنا ہوا بھی ہے. میں اس کو شارٹ کروں تو اس بندے نے خود جو ہے وہ اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے بولا، اللہ تعالیٰ میری عزت، اور میں اگر تو آج میرے اس ایپ پہ پردہ ڈالتا ہے تو میرا وعدہ ہے کہ میں آئندہ سے کوئی گناہ یا ترک اس طرح کا جو ہے وہ کام نہیں کروں گا. توبہ کی قبولیت کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا، اور اس پہ ذرا سا جو ہے وہ ہم بات کریں گے، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں، توبہ کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں جس میں جیسے کہ مختلف احادیث، روایات، معصومین کے اقوال کی روشنی میں جب انسان اپنے گناہ پر، جو اس نے گناہ کیا ہے، اس کو پشیمانی ہو جائے کہ میں نے یہ اچھا کام نہیں کیا، گناہ کیا ہے میں نے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، پلکیں گیلی ہو جائیں. قول معصوم ہے کہ اگر انسان گناہ کے بعد اس کو اپنے گناہوں پہ ندامت ہو جائے، اس گناہ کے اوپر، اور اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے حتیٰ کہ مچھر یا مکھی کے پر کے برابر، تو خدا اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے. ایک چیز. دوسری بات یہ کہ جب خدا دیکھیں کتنا رحیم پروردگار ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے یا اللہ یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، وہ اللہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، دلوں کو پلٹنے والا ہے. وہ خدا کی ذات جو دلوں کو پلٹ دیتی ہے لمحوں میں انسان کے. ٹھیک، جو جیسے کہ کہا کہ جب انسان گناہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ندامت سے اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، تو خدا اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. اس کے ساتھ جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ استغفار. جو انسان نے گناہ کیا ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یعنی اللہ میں تجھ سے اپنے گناہ کی جو استغفار کرتا ہوں اور تجھ سے توبہ طلب کرتا ہوں. قرآن کی آیت ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو یا اے لوگو، سب خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ ایک تذکرتاً بات کہنا ضروری ہے کہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، ان میں فرق. گناہ کبیرہ کی مثال اور گناہ صغیرہ کی مثال، یہ ایک چھوٹی سی مثال سے واضح ہو جائے گی کہ آپ ایک جگہ پہ ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا ہے اور اونچائی سے اس پتھر میں کسی ایک نقطے پہ، ایک پوائنٹ پہ قطرہ قطرہ پانی گرائیں. گرتا رہے گا پانی، گرتا رہے گا، گرتا رہے گا. کچھ ٹائم کے بعد اس ایک قطرے کی جو مسلسل ایک جگہ پہ گر رہا ہے، اس پتھر میں سوراخ ہو جائے گا. انسان کا دل بالکل اسی طریقے سے ہے کہ ایک نامحرم کو انسان دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے جو قلب ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک ایک کر کے قطرہ جو گر رہا ہے، گر رہا ہے، گر رہا ہے، جو کہ نامحرم کو وہ دیکھ رہا ہے. آخر میں جو ہے اس کا دل سخت ہو جائے گا، اس کا دل گناہوں سے بھر جائے گا. ٹھیک ہے. اب وہ جو قطرہ قطرہ جو کہ نامحرم کو، گناہ نہیں، انسان کوئی بڑا گناہ نہیں کر رہا ہے، زنا کی طرف نہیں جا رہا ہے، بڑا گناہ نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ قطرہ قطرہ جو مسلسل دیکھ رہا ہے ایک نامحرم کو، وہ اس کی شخصیت کو ختم کر دے گا، اس کی روح کو ڈیمیج کر دے گا. ٹھیک ہے. اچھا، جو گناہ کبیرہ وہ اس کی مثال اس سے ذرا الگ ہے. گناہ کبیرہ گو کہ بڑا گناہ ہے، لیکن اس کا روح پہ اثر اس انداز سے نہیں ہوتا، انسان کی شخصیت جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی، یعنی روح اس کی ڈیمیج نہیں ہوتی. اس کی مثال کیا ہے؟ ایک بہت بڑا پتھر، وہی پتھر پڑا ہوا ہے، اور آپ اس سے تھوڑا سا آگے سے ایک بہت بڑی لہر سونامی کو گزاریں اس کے اوپر. وہ پتھر ادھر لڑکے گا، 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 تھوڑی دیر لڑکتے لڑکتے سونامی میں پانی بہہ جائے گا، لیکن پتھر کو کچھ نہیں ہوگا. وہ ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ اس نے انسان نے کر لیا. گناہ کبیرہ سے
روح ڈیمیج نہیں ہوگی. صحیح وہ کہ گناہ ہوگا، شخصیت پہ اثر ہوگا، لیکن اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ ایک نامحرم کو مسلسل دیکھ رہا ہے، اس کی جو ہے روح میں سوراخ ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ پتھر ادھر لڑکے گا ادھر لڑکے گا، یہ ہے گناہ کبیرہ. لیکن اگر یہاں پہ میں آپ کو روک کے لغوی بات کروں تو کبیر کا مطلب بڑا ہے اور صغیر کا مطلب چھوٹا ہے. آپ نے یہ بات کی یعنی کہ صغیر کا جو اثر ہے اس کا اثر روح پہ ہوگا، کبیر کا ہے گناہ کبیرہ، بڑا گناہ، اس کا اثر نہیں ہوگا، اثر دونوں کا ہوگا، روح پہ. روح پہ ہوگا، لیکن اس کا انداز الگ ہے. دیکھیں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ بدفعلی کر لے، زنا کی طرف چلا جائے، کچھ نے گناہ کیا، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے زنا، اس کے بعد پشیمان ہوا، خدا کی بارگاہ میں آیا، رویا، توبہ کی، اس کی توبہ قبول ہو گئی، لیکن روح پہ اس کے اثر نہیں ہوا، روح اس کی پاک ہو گئی. لیکن وہی انسان جو ہے وہ مسلسل ایک نامحرم کو مسلسل دیکھ رہا ہے اور گناہ بھی نہیں ہے، اس نے بظاہر کوئی گناہ نہیں کیا وہ والا جو جس کو زنا کی طرف، لیکن کیونکہ مسلسل صرف دیکھ رہا ہے، اس کی شخصیت، اس کی روح اس دیکھنے کی وجہ سے ڈیمیج ہو رہی ہے، جو کہ اس نے گناہ نہیں کیا تھا، وہی گناہ ہے. وہ اس کی شخصیت کو تباہ کر رہا ہے، لیکن جو اس نے گناہ کر دیا وہ اس کی روح کو اس طرح تباہ نہیں کر رہا. یہ دونوں کی مثال اس طریقے سے، گناہ دونوں ہیں، صحیح ٹھیک ہے، لیکن شخصیت کو جس کو ہم چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں وہی بڑا گناہ ہوتا ہے. حدیث ہے کہ جس گناہ کو تم چھوٹا سمجھتے ہو وہی گناہ کبیرہ ہے. یعنی کہ گناہ صغیرہ میں پڑھنے کے بعد انسان جو ہے وہ یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے، بالکل، اور پھر وہ اس سے نکل نہیں پاتا ہے، دلدل کہہ لیں ہم، دلدل کہہ لیں، وہ پھنستا چلا جاتا ہے. دوسری بات ایک اور دیکھیں، اللہ جو ہے رحیم ہے، کریم ہے، اور جب انسان ایک گناہ کرتا ہے، روایتوں میں جب انسان گناہ کرتا ہے، ہمارے یہ رائٹ پہ جو ہے نیکی کا فرشتہ، نیک کام لکھنے والا ہے، اچھے کام جو ہم کرتے ہیں صبح سے رات تک 24 گھنٹے میں، جو ہم برے کام کرتے ہیں یہ لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہماری شیٹ بن رہی ہے پوری، اچھی اور برے جو کام ہے شیٹ بن رہی. جیسے انسان ایک گناہ کرتا ہے، دیکھیں خدا کی ذات دیکھیں، اور یہ فرشتہ جیسے قلم اٹھاتا ہے گناہ لکھنے کے لیے، یہ فرشتہ ٹھیک ہے جو کہ بدی کے کام لکھ رہے ہیں، تو خدا اس کو روک دیتا ہے، کہتا ہے رک جاؤ. 7 گھنٹے کا وقت دیتا ہے اس بندے کو، کہتا ہے کہ ابھی رک جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو. یعنی قرآن کی آیت ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو. بہت سی جگہوں پہ خدا نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر وہ 7 گھنٹے کے اندر انسان پشیمان ہو جائے، اپنے گناہ پہ ندامت ہو جائے اور اللہ سے کہے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے، میں نے گناہ کی، تو وہ گناہ اس کا نہیں لکھا جاتا. لیکن اگر 7 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی وہ توبہ نہ کرے تو پھر فرشتہ اس پہ لعنت کرتا ہے اور پھر گناہ لکھ دیا جاتا ہے کہ خدا نے تجھے اتنی مہلت دی. فرشتہ لعنت کرتے ہیں، 7 گھنٹے کی مہلت دی، بھائی توبہ کر لیتا. ٹھیک ہے، جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں خواہشات کی کثرت کی سبب سے کرتے ہیں، جتنی خواہشات ہیں اس کی کثرت کی سبب سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں. تو لیکن مہلت خدا کی طرف سے دی جاتی ہے، اس مہلت کا ہم فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. تو ویسے یہی بات جو کہ ایک بات جو بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں اور مایوسی کی طرف آ جاتے ہیں، نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو ہم سے وہ گناہ چھوٹتا نہیں ہے. نہیں، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے. آپ ایک دفعہ اس کی بارگاہ میں آئیں. خدا کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا. حدیث قدسی میں ہے، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میرا ذکر تنہائی میں کرو گے، میں تمہارا ذکر مجمع میں، محافل میں کروں گا. دیکھیں وہ رحیم پروردگار، اور وہ پروردگار کے جو انسان کی توبہ کا شدت سے انتظار کا ہے. روایت میں ہے کہ کوئی بھی کائنات میں اتنا شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا خدا اپنے بندے کے پلٹ آنے کا، اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہے کہ اس نے گناہ کر دیا، ٹھیک ہے اے میرے بندے آ جاؤ، میں تجھے قبول کرتا ہوں، آ جا، بس پشیمان ہو جا. اور یہ بھی روایتوں میں ہے کہ جب انسان گناہ کے بعد، چاہے وہ گناہ 10 سال کیے ہیں اس نے، 20 سال کیے ہیں، 40 سال کیے ہیں، 50 سال کیے ہیں، 60 سال کیے ہیں، جب تک اس کا موت کا وقت نہیں آیا ہے خدا کی طرف سے اس کو چھوٹ ہے. ٹھیک ہے، اب اس نے گناہ کیے ہیں 40 سال، 50 سال، 30 سال، 10 سال، اور اس کے بعد ایک وقت پہ آیا کہ وہ بیٹھا
اس نے اپنے گناہوں پہ سوچنا شروع کیا، رونا شروع کیا، ندامت آنسو بہانا شروع کیے، خدا کی بارگاہ میں گر گیا، اللہ بس مجھے معاف کر دے، اب میں گناہ نہیں کروں گا۔ سچے دل سے اس نے توبہ کی، جس کو کہتے ہیں توبۃ النصوح، سچی توبہ۔ جیسے ہی اس نے سچی توبہ کی، اسی وقت خدا اپنے جو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس نے جتنے گناہ کیے تھے ایک تو اس کو مٹا دو۔ اس کے بعد اس نے جتنے گناہ کیے تھے وہ تو مٹا دیے، تم نے اتنے ہی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو تم۔ یعنی اگر 10 سال گناہ کیے انسان نے، سچی توبہ کر لیا تو وہ 10 سال جو ہیں گناہ مائنس اور اس میں پلس وہی نیکیوں میں آ جائیں گے۔ دیکھیں خدا کی رحمانیت، اس کے بعد بھی ہم اس سے دور ہیں، اس کے باوجود وہ مسلسل چھوٹ دے رہا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ اچھا ایک چیز اور ہے، انسان نے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہے، شیطان کا ساتھ، خدا نے شیطان کو قیامت تک کے لیے چھوٹ دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، شیطان کو قیامت تک کے لیے چھوٹ دی۔ شیطان کسی وقت بھی بڑے سے بڑے عارف کو، زاہد کو کسی بھی لمحے بہکا دے گا، جس کی 40 سال کی ریاضتیں ہیں، مثال کے طور پہ 50 سال کی ریاضتیں ہیں، 24 گھنٹے میں کسی بھی لمحے وہ انسان غافل ہوا، شیطان اس کو بہکا دے گا، ٹھیک ہے۔ اب جب اس انسان نے مسلسل گناہ کیے اور توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر سے اس نے گناہ کیا، یہ نقطہ بہت اہم نقطہ ہے۔ توبہ کر لی، سچی توبہ کی، اللہ میں گناہ نہیں کروں گا، 2 دن کے بعد اس نے پھر وہ گناہ کر لیا، پھر پشیمان ہوا، پھر توبہ کیا، اللہ میں نے جو ہے توبہ اپنی توڑ دی، پھر میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، پھر خدا نے اس کو قبول کر لیا، اس کو معاف کر دیا، پھر اس نے گناہ کیا۔ روایتوں میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا کو ایسے بندے بھی پسند ہیں جو اپنی توبہ کو توڑ دیتے ہیں پھر واپس اس کی طرف پلٹ آتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کے گناہ کرتے ہیں، مطلب یہ کیونکہ انسان خواہشوں کی کثرت کے سبب سے گناہ کر رہے ہیں، اس کی توبہ ٹوٹ گئی، اس نے گناہ کر لیا، واپس آ گیا، خدا معاف کر دے گا۔ پھر اس نے گناہ کیا، خدا کہتا ہے آ جا میری بارگاہ میں، پھر تجھے معاف کر دوں گا۔ تو انسان کسی بھی صورت میں مایوس نہ ہو، کیونکہ روایت ہے اور حدیث اس میں قرآن کریم میں بھی ہے، اے میرے بندو جو گناہوں کے بعد مایوس ہو چکے ہو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں، آؤ میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں، یہ ہے توبہ۔ اچھا سید صاحب، سوال تو بہت سارے ہیں، مجھے یقین ہے کہ دوسرے جو ہے اس کے پارٹ کی بھی ضرورت پڑے گی توبہ کے اوپر جو ہم شو کر رہے ہیں، لیکن ابھی تھوڑا سا ہمارے پاس وقت باقی ہے اس ایپیسوڈ میں بھی، آخر میں اپنے ویورز کو بتاتے بھی ہیں کہ اگلے ایپیسوڈ کے لیے کیا کیا جو ہے وہ ٹاپکس چھوڑیں گے ہم۔ مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ انبیاء کی توبہ کا بھی ذکر جو ہے وہ کتابوں میں بھی ملتا ہے اور از خود قرآن کریم میں بھی ملتا ہے، جیسے کہ آپ بہت ہی جو ہے پرومننٹ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی جو ہے وہ توبہ، اس کے بعد بہت سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی اس کو توبہ کا جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ گناہ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، جو کہ بہت سارے مفسرین نے بھی اور بہت سارے علماء نے بھی جو ہے وہ منع کیا ہے کہ وہ ترک اولا تھا، گناہ نہیں تھا وہ۔ آپ انبیاء کی توبہ کا جو ہے وہ ذکر کیجئے گا، تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے ویورز کو اس بارے میں کہ انبیاء کا کیا انداز تھا توبہ کرنے کا، اور اس کے بارے میں بتائیے گا انبیاء کا انداز کے بارے میں۔ دیکھیں پہلے زمانے میں یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کے بعد ان کا جو دور ہے جس میں کہ تمام نبوت ختم ہو گئی، احکامات جو ہے تبدیل ہوئے، پہلے روزہ اس انداز کا ہوتا تھا کہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، روزہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ اس میں بات نہیں کر سکتے، آپ نے جہاں بات کی آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب وہ آسانی ہو گئی، آپ کا روزہ بھی 14-15 گھنٹے کا، 16 گھنٹے کا ہے، باتیں کریں آپ، تمام چیزیں، خوش ہنسی مذاق اور اچھی باتیں اور تمام چیزیں، لیکن پہلے نہیں ایسا کر سکتے تھے۔ پہلے نماز 100 رکعت ہوتی تھی، ابھی 17 رکعت ہے مثال کے طور پہ فرض نماز جو ہے۔ تو زمانے کے ساتھ جو ہے اور خدا نے اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کی، ٹھیک ہے۔ انبیاء جو اگر کوئی ترک اولا کرتے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، بہرحال یہ کہ
معصومین جو ہیں وہ کائنات میں 14 ہیں، لیکن اور ہستیاں بھی ہیں کہ جو انبیاء بھی گناہ ایسے نہیں کرتے. ٹھیک ہے. انبیاء جو ہے ترک اولا آپ کہہ سکتے ہیں جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال واضح ہے. ٹھیک ہے. ترک اولا کیا اور جنت سے اتار دیے گئے اور 40 سال روتے رہے اور مختلف خدا کی بارگاہ میں گریا کرتے رہے. اس کے بعد پھر ان کو واپس اس انداز سے بلایا گیا. تو انبیاء کی توبہ کا انداز یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں عبادات، گریا اور کم غذا کا استعمال. آپ جتنی غذا کم استعمال کریں گے اتنا آپ گناہ کم کریں گے. جتنی غذا زیادہ استعمال کریں گے، جتنا آپ جس کو کہیں گے گوشت کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. جیسے بیف جو ہے اس کے زیادہ کھانے سے انسان کی شخصیت میں جو ہے وہ شہوت بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. چکن میں جیسے تذکرہ ہو چکے مردار بہت سارا استعمال ہوتا ہے کہ ذبیحہ صحیح نہیں ہے تو مردار ہے، اس کا شخصیت پہ اثر، اس سے دل سخت ہوتا ہے. تو گوشت کا زیادہ استعمال، تو آپ گوشت کا استعمال چھوڑ دیں، آپ دیکھیں گناہ کم ہو جائیں گے انسان کے. ہم گوشت کا استعمال کم کر دیں، ہم گناہ کم کریں گے. یعنی کہ اگر ہم کم چاہتے ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے اس ٹاپک کے اوپر اسی توبہ کے، ہم دوسرے ایپیسوڈ میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں. لیکن انبیاء اس طریقے سے توبہ کرتے تھے کہ خدا کی بارگاہ میں اگر مثال کے طور پہ 1 گھنٹے رات کو وہ کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں، نماز نوافل، اور تو وہ پھر یہ کہ 2 گھنٹے عبادت کر رہے ہیں. گریا جو ہے وہ مسلسل 3 گھنٹے گریا کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں. استغفار جو ہے وہ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ 1 تسبیح استغفار پڑھو، وہ 5 ہزار تسبیح استغفار کی پڑھی جا رہی ہیں. اس انداز سے جو ہے وہ اپنے خدا کو، اللہ پاک کو راضی کرتے تھے. جتنا زیادہ ریاضت کریں گے، جتنا زیادہ گریا کریں گے، کیونکہ خدا کو آنسو پسند ہیں. اب چاہے وہ آنسو اس کے خوف سے بہائے جائیں کہ خدا کی وحدانیت، خدا ایک یعنی کہ ایسی ہستی ہے کہ جس کے لیے، یعنی کہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے جب وہ وضو کرتے تھے تو کانپتے تھے، ان کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا. اور جب خدا کی عبادت میں آ کے نماز میں کھڑے ہوتے تھے اکثر جو ہے وہ حالت غشی میں چلے جاتے تھے، گر جاتے تھے بے ہوش اس کے خوف سے. یعنی خدا، یعنی کہ کوئی ایسی اللہ نعوذ باللہ خوفناک چیز نہیں، لیکن اس کی وحدانیت، اس کی جو ہے یعنی کہ روب جو کائنات پہ خدا کا ہے، وہ ہستیاں جو ہیں جو کہ خدا کے بالکل قریب ہیں وہ جانتی ہیں کہ خدا کیا ہے. ٹھیک ہے. غشی کی حالت میں آ جانا اور ہاتھوں کا لرزنا وضو کے وقت کرتے وقت، یہ بہت مشہور روایات ہیں. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء جو ہیں کہ خدا کے روب و جلال جو ہے، وہ مالک الملک جو ہے، جو کائنات کا مالک ہے، اس کی جلالت، تو اس انداز سے جو ہے وہ اپنے آپ کو مزید جو ہے عجز و انکساری کی طرف لے کر آتے تھے. ٹھیک ہے. اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنی ریاضت کو بڑھاتے تھے، تقوی کو اپنا بڑھاتے تھے. ٹھیک. اور جو ہے اپنے ذکر کو، تسبیح و تحلیل میں بہت زیادہ مصروف رہتے تھے. تو خدا کے قریب ہوتے رہتے تھے، اور ترک اولا جو چیز بھی تھی وہ بھی ان سے ہٹ جاتی تھی. بھائی وہ یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ واقعی میں جو ہے وہ لرزات دینے والی باتیں ہیں. لرز جائے بندہ، اور باطن اس کا لرزے، ظاہر لرزے نہ لرزے. دامن وقت میں جو ہے وہ گنجائش کم ہے. باقی جو ہماری باتیں ہیں کہ توبہ کے طریقہ کار کیا ہونے چاہیے، کیا طریقے ایسے اختیار کیے جائیں کہ جن سے توبہ جو ہے وہ جلدی قبول ہو، نیت اور جو یعنی کہ احترام پروٹوکولز ہیں توبہ کے وہ کیا ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں جو ابھی اس میں رہ گئے ہیں کہ کس انسان کے لیے کس طرح کی توبہ ہونی چاہیے، کہ وہ کس طرح کی کرے توبہ. کوئی اگر فار ایگزامپل زانی ہے، کوئی شرابی ہے، یہ بہت ساری ایگزامپلز رہ گئی ہیں، میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، میرے ذہن میں بھی ہیں اور بورڈ پہ بھی ہیں. تو انشاءاللہ ان ٹاپکس کو جو ہے وہ اگلے پارٹ میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ جو ٹاپکس ہیں ویورز کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارے ٹاپکس ہیں یہ اسی لیے ہیں تاکہ آپ اپنے اوپر ان کو رکھیں، محسوس کریں اور ان سے نصیحت حاصل کریں اور ان لوگوں تک پہنچائیں کہ جن کے بارے میں آپ سوچتے ہیں. کیونکہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ میرے اگر ساتھ والا میرا دوست ہے
تو وہ کن کن چیزوں میں مبتلا ہے. آپ پردہ ڈالیں عیبوں پہ پردہ ڈالنا جو ہے وہ فرض ہے. باقاعدہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں یہ ذکر کرتا ہے کہ جب میں اپنے بندوں کے عیبوں پہ ایوب پہ پردہ ڈالتا ہوں تو تم آپ لوگ مفہوم ہے کہ آپ لوگ کون ہوتے ہیں ان کے عیبوں کو کھولنے والے. عیبوں پہ پردہ رکھیں، اچھی بات ہے، لیکن ان تک نصیحت پہنچانے کے لیے یا ان کو توبہ کی اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو ان کو توبہ کی طرف لانے کے لیے جو ہے ثواب جاریہ ہے. آپ کی بھی آخرت سنورے گی، اس کی تو سنورے گی، آپ کی بھی سنورے گی. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ ویڈیو جو ہے، یا پھر آپ ویڈیو چھوڑیں، آپ اس کو ایسے بھی نصیحت کر سکتے ہیں. اور جو ہے ہمارے پیج کو، وائڈ اینگل کو، چینل کو، ہمارے وائڈ اینگل MC کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور تاکہ ہمیں ہماری حوصلہ افزائی ہو، ہم آپ تک مزید اس طرح کے ٹاپکس جو ہے وہ لے کر حاضر ہوں. اگلے ہفتے انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. ہفتے والے دن یا جمعے والے دن ہماری ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں. ہفتے کو انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم کہ لائیو آئیں آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگ پیار دیں، محبت دیں، اور اپنے مسائل کے حل کے بارے میں جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں. جمعے والے دن اپلوڈ ہوتی ہیں ہماری ویڈیوز. دیکھیں، اسپریڈ کریں. یہ میسیجز ہیں جن کو جو ہے اسپریڈ ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ. اسی لیے ہم نے خلا محسوس کیا کہ جو ہے ان ٹاپکس پہ کام نہیں ہو رہا، تو ان ٹاپکس کو جو ہے وہ اجاگر کیا. کافی لمبا ہو گیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے وہ سید منتظر اور ہمارے گیسٹ اور اسپریچول ہیلر ہیں، روحانی اسکالر ہیں جناب اصغر علی سید صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.